الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 19 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز صدق اللہ العظیم۔ اللہ لطیف بہت نرمی فرمانے والا، بے عباد ہی اپنے بندوں پر، اللہ بہت نرمی فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اور وہ القویو بہت قوت والا، العزیز بے حد غلبے والا ہے۔ یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ لطیف ہے اپنے بندوں پر۔ لطیف کا لغوی معنی ہوتا ہے باریک، اور اصطلاحی اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے یا کسی کام میں جو نرمی اور ملائمت دکھائی جاتی ہے اس کو عمل لطیف کہا جاتا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بہت نرمی فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکی کی توفیق دینے والا اور گناہوں سے ان کی حفاظت فرمانے والا، لطیف کا یہ معنی ہے۔ اور لطیف کا ایک معنی یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی ہر چیز کی باریک سے باریک مصلحت کو جانتا ہے، اور جو جس چیز کا مستحق ہے اس چیز کو مصلحت کے مطابق اس تک پہنچانا، یہ بھی لطیف ہے۔ رحم ماں میں اللہ نے بچے کو 3 پردوں میں رکھا۔ ماں کے رحم کے اندر 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور وہاں تاریکی ہے۔ وہاں ماں کے پیٹ میں حفاظت کرنا یہ لطیف ہے، یہ اللہ کی جانب سے بندے پر بہت نرمی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے خوراک دینا، یہ اللہ کا لطف ہے بندے پر۔ ماں کے شکم سے دنیا میں لانا، جمادات سے نباتات میں آنا، یہ اللہ کا بندے پر لطف ہے۔ اچھا، جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اب اسے یہ سکھانا کہ تو نے دودھ پینا ہے، پھر دودھ کی دنیا سے نکال کر اسے نرم غذا کی طرف لے جا، پھر نرم سے ٹھوس غذا کی طرف لے کر جانا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فطرت ہر کسی کو جینے کا ڈنگ سکھا دیتی ہے۔ ہم نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، فطرت ہر کسی کو جینے کا ڈنگ سکھا دیتی ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں فطرت کا خالق کون ہے؟ فطرت کا خالق تو اللہ ہے نا۔ مرغی کے بچے کو انڈے میں سے سکھا کر کس نے بھیجا کہ تو نے دنیا میں جاتے ہی دانا دگنا چگنا ہے، تو نے اور کوئی چیز نہیں کھانی۔ شیر کے بچے کو ماں کے شیرنی کے پیٹ میں کس نے فطرت دی ہے کہ تو نے جا کر گوشت کھانا ہے، تو نے گھاس نہیں کھانی۔ اور بکری کے بچے کو ماں کے پیٹ میں یہ فطرت کس نے دی ہے
کہ تو نے جا کر گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، تو نے گھاس کا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربانی، بہت نرمی فرمانے والا، ان کی مصلحتوں کے مطابق ہر مصلحت کی باریکی کو وہ جانتا ہے، جس کو جس کی ضرورت ہے وہ اس تک پہنچا دیتا ہے، وہ اس تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے اللہ نے زرافے کو اتنا اونچا اس لیے بنایا کہ درختوں کے پتے اس نے کھانے تھے۔ ہم کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اس کی تخلیق کیسے فرمائی؟ تم ابھی تک زرافے کو درختوں کے پتوں میں گھسے پھرتے ہو، اللہ تو تمہیں اس کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، وہ جیسا چاہے بنا سکتا ہے۔ تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی فرمانے والا، جس چیز کی ضرورت ہے بندے کو وہ مصلحتوں سے واقف ہے، وہی چیز اس تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا یرزق من یشاء، یہ بھی اس کا لطف کی ایک جھلک ہے، وہ نیکوں اور گناہگاروں، فرمان برداروں اور نافرمانوں، ماننے والے نہ ماننے والے، سبھی کو رزق دیتا ہے۔ گناہگاروں کو بھوکا نہیں مارتا، منکروں کو بھوکا نہیں مارتا، نہ ماننے والوں کو بھوکا نہیں مارتا، سبھی کو رزق دے رہا ہے۔ فرمایا یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ بھی اس کا لطف ہے۔ اگر وہ فیصلہ فرما لے کہ میں صرف ماننے والوں کو رزق دوں گا تو نہ ماننے والے پھر کیا کریں گے؟ اگر وہ کہہ دے میں نیکوکاروں کو ہی رزق دوں گا پھر گناہگار کدھر جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لطف کا تقاضا یہ ہے کہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، سبھی کو دے رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے رزق سب کو دے رہا ہوں۔ یہ میرا لطف کی ایک جھلک ہے کہ میں کتنی نرمی کرنے والا ہوں، اتنی نرمی کرنے والا ہوں۔ مدارس میں ایک دور تھا، آج کل تو سختیاں آ گئی ہیں، بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، ڈنڈا نہیں لگانا۔ جب ماں باپ چھوڑ آتے تھے نا، جب علماء پیدا ہوتے تھے، اب تو صرف ممبر کے وارث پیدا ہو رہے ہیں، یا صرف اب مصلی پر کھڑے ہونے والے پیدا ہو رہے ہیں، اب علماء نہیں پیدا ہو رہے۔ جس دور میں علماء پیدا ہوئے ہیں اس وقت ماں باپ بچہ دے کر کہتے تھے کیا گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں۔ پھر اساتذہ جب پڑھاتے تھے تو اگر کسی کو نہیں آتا تھا نا سبق تو ان کا کھانا بند کر دیتے تھے کہ اسے کھانا نہیں ملنا جتنی دیر تک سبق نہ سنائے۔ صدقے جاؤں میں اپنے رب کی شان پر، وہ کہتا ہے تو ساری زندگی ایک سجدہ بھی نہ کر، رزق تو پھر بھی میں دینا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی فرمائے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے ذمہ ہے تمہارا رزق، یا تم مستحق ہو تو تبھی دے رہا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، وَهُوَ الْقَوِيُّ، میں اپنی کسی کمزوری کی بنیاد پر تمہیں رزق نہیں دے رہا۔ وہ یہ 4-6 سجدے نہ آئے تو میری شان گھٹ جائے گی، وہ یہ 20-22، ٹھیک ہے نا، 20,000 کے محلے میں اگر 100 بندے نے نماز نہ پڑھی تو میری خدائی کو لرزہ آ جائے گا۔ کہا نہیں نہیں، وَهُوَ الْقَوِيُّ، وہ بہت طاقت والا ہے، چاہے تو 1 منٹ میں ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دے، چاہے تو یہاں 1 سیکنڈ میں یہ زمین اوپر لے جائے اور اوپر سے نیچے لے آئے۔ اس کی شان ہے، وہ 1 سیکنڈ میں اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، اتنے بڑے چاند کو 1 لمحے میں بے نور کر سکتا ہے، اس ساری کائنات کا نقشہ بدل سکتا ہے، اتنی قوت والا ہے۔ اتنی قوت والا ہو کر بھی کسی منکر سے کیا ہے، بدلہ نہیں لیتا، رزق سب کو دے رہا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ، وہ بہت طاقت والا، العزیز، بے حد غلبے والا۔ اتنے غلبے کے باوجود بھی
اگر کوئی بدلہ نہیں لے رہا تو تمہیں کوئی دعوت فکر بھی تو ہونی چاہیے نا، تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ارے دنیا میں صرف لڑنے جھگڑنے کے لیے تم نہیں آئے ہو، طاقت دکھانے کے لیے نہیں آئے، تم اپنا نشہ قوت دکھانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ کو دیکھو کہ وہ اتنا غالب ہو کر بھی کتنا تحمل بردبار والا ہے، کتنا بڑا حلیم ہے۔ اگر کوئی تمہیں ٹھوکر مار جائے تو تم اس کا گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ اگر کوئی تمہیں گال دے دے تو تم اس کے لیے بندوق کیوں تان لیتے ہو؟ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مار دے تو تم اس کے پیٹ میں چھرے کیوں کھونپ دیتے ہو؟ اس رب کو بھی تو دیکھو نا کہ جس کو تم مانتے بھی نہیں ہو وہ بھی تمہیں رزق دے رہا ہے، تو اس کے حلم سے کچھ سیکھو تو صحیح نا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت غلبے والا ہے، لیکن اتنے غلبے کے باوجود وہ کسی سے انتقام نہیں لیتا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، عیش عشرت زندگی دے رہا ہے، آرام و سکون دے رہا ہے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی تو اپنے رب کی شانوں میں سے کسی شان کو اپنے وجود میں لے آؤ نا۔ تمہارے پاس بھی قوت ہو پھر انتقام نہ لو، طاقت ہو پھر بدلہ نہ لو، تمہارے پاس ہمت ہو پھر بدلہ نہ لو، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعہ ہی تم زمین پر اس کا نائب ہے۔ لیکن اگر تم اودم مچاتا پھرے تو پھر تجھے اس کا نائب کون کہے گا؟ کوئی صفت تو تیرے اندر ہونی چاہیے نا اپنے رب کی، جس سے پتہ چلے کہ تم اپنے رب کا ماننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق